بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے آج ہمیں اپنے ایک عظیم دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے فلسطینی بھائیوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور اسلام کو غلبہ اور عروج عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور شیخ الاسلام والمسلمین کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف ہوں آپ کس کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، یہودی غاصبوں سے القدس کو چھڑانا ہے۔ ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، یہودی غاصبوں سے القدس کو چھڑانا ہے۔ جو بائیڈن کی دھمکی کو رکھا ہے ہم نے جوتے پہ، جو بائیڈن کی دھمکی کو رکھا ہے ہم نے جوتے پہ، فلسطینی مجاہد کو یہودی پہ چڑھانا ہے۔ آج امریکہ کہتا ہے ہمارا بحری بیڑا آ گیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے، ہم کہتے ہیں تم سارے جمع ہو جاؤ اور اسلام کے مقابلے میں آؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک مسلمان یہودی کے ساتھ جنگ نہ لڑ لے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک مسلمان یہودی کو قتل نہ کرے۔ فرمایا یہودی بھاگتا پھرے گا، کبھی درخت کے پیچھے چھپے گا، کبھی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کبھی زمین میں چھپے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہودی کو درخت بھی پناہ نہیں دے گا، یہودی کو پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، بلکہ درخت بھی مسلمان کے حق میں بولے گا، پتھر بھی مسلمان کے حق میں بولے گا، بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ مسلمان کے حق میں بولے گا اور کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ میں نے کہا جو بائیڈن ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، پوری دنیا کی اسلام دشمن قوتیں ہوں، جو سب مل جاؤ، انشاءاللہ ہمارا عزم یہ ہے کہ فلسطینی مجاہد کو یہودی پہ چڑھانا ہے۔ سارے بازو بلند کر کے فلسطینی مجاہد کو یہودی پہ چڑھانا ہے۔ نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے۔ یہ کرائے کا ٹٹو ہیں جنہوں نے سازشوں سے اس ارض مقدس پر قبضہ کیا۔ ہم کہتے ہیں نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے، قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے۔ سلام مسجد اقصی، سلام گنبد صخرہ، سلام مسجد اقصی، سلام گنبد صخرہ، تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے، تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے میرے جن بھائیوں نے بھی جو گفتگو کی، ہم سب کو وہ ہر مطالبہ منظور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی صرف لفاظی میں مدد نہ کی جائے، صرف ان کے لیے مذمتی قرارداد پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ عملی فلسطینیوں کی مدد کی جائے، ان کو ادویات پہنچا کر، ان کو خوراک پہنچا کر، اور سب سے پہلے پاک فوج کو اسرائیلی یہودی گماشتوں کے خلاف بھیجا جائے، کیونکہ پاک فوج صرف پاکستان کی فوج نہیں بلکہ پاک فوج پورے عالم اسلام کی فوج ہے، پاک فوج ہر مسلمان کی فوج ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ افواج پاکستان کو فلسطین میں بھیجا جائے تاکہ یہودی بدماشوں کو پتہ چلے کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے عملی کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ادھر ہمارے بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور ادھر میچ کے نام پر خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً کسی مسلمان کو یہ چیز قابل قبول نہیں، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے
کہ حکومت احتجاجاً ایسے میچ سے اعلان لا تعلقی کرے اور اپنی ٹیم کو احتجاجاً واپس بلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں کرتے تو بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میچ کی طرف ہماری کوئی توجہ نہ کی جائے۔ پھر ہمارا عالم اسلام کے تمام حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک کی افواج بھی ہیں، ساری فوجوں کو جمع کر کے اور مضبوط طریقے کے ساتھ کفر کے مقابلے میں نکالا جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ آخر میں صرف ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں۔ آج جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس ظلم پر ہمارے دین نے کیا کہا، اور پھر مظلوم کو دیکھ کر چپ رہنے والوں کی سزا کیا ہے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کہ میں ہر اس بندے سے انتقام لوں گا، کون؟ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں جلد یا بدیر ہر ظالم سے ضرور انتقام لوں گا، اور ساتھ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے جس وقت ظالم ظلم کر رہا تھا مظلوم پر، اور اس وقت جن کے پاس قوت و پاور تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتے، اس کو روک سکتے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس موقع پر ان لوگوں نے بھی مظلوم کی مدد نہ کی تو اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھنے والوں سے بھی ہم ضرور انتقام لیں گے۔ اس لیے 57 سے زیادہ اسلامی ممالک جو آج صرف مذمتی قراردادوں پہ اکتفا کر رہے ہیں اور دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم نے کہا رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہر اسلامی ملک کے حاکم کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر فلسطینی مسلمانوں کی عملی مدد کرو، دور سے بیٹھ کے دیکھو نا، بلکہ افواج کو بھیجو وہاں پر اور فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرواؤ۔ رب ذوالجلال رسول پاک علیہ السلام کا صدقہ فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بھی کہا کہ اگر پاک فوج ہمیں بھیجے تو اللہ کے فضل ہم سب سارے تیار ہیں۔ پاک فوج کے زیر سایہ، پاک فوج کے انڈر رہ کر بحمداللہ ہم میں سے ہر بندہ فلسطین میں جا کر جہاد اسلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔